للہ تعالی اولا وثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم فی حلبت الصلوات مجدیا ومسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد مادن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اچ شریف اور اس کے گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، محترم شفیق صاحب اور ان کے دیگر رفقا، پوری سودگان برادری جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، خالق لم یزل سے دعا گوں کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا آپ کے ہاں آنا ایک طویل مدت کے بعد ہوا ہے، اور آپ چونکہ مستقل علماء کو سماعت فرماتے ہیں تو آپ بہت سارا علم پہلے سے رکھتے ہیں چیزوں کا، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جتنا لمحات آپ میری اس گفتگو کو سماعت کریں، میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ مجھے سماعت کریں۔ اگرچہ آپ نے گفتگو کا کوئی حصہ پہلے سے سنا ہوا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ نے ایسے ہی سننا ہے جیسے آپ نے پہلے یہ باتیں نہیں سنی۔ سفر میں نے آپ کے یہاں آنے کے لیے بڑا طویل کیا ہے، تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن مجھے وقت دیا گیا 15 منٹ۔ یہ گل دوتی یا بنتی ہے گل جڑی کیتی 15 منٹ تو میری تو سچی گل ہے کہ امید ہی نہیں بنی ہوئی۔ ہاں جی، ساری رات بھلے نہ سنیں، پر جتنی دیر آپ میری بات سنیں آپ کا چہرہ میری طرف رہے، دروازے کی طرف نہ جائے، تو تھوڑی اتنی مہربانی میرے تے کافی، ٹھیک ہے؟ میں جتنی دیر سنو اب پورا پرا نہ لکھیا ہے، ٹھیک ہے جی، لکھیا ہے میرے آج کا یہ چونکہ جلسہ
آپ کا سالانہ پروگرام ہے اور تقریباً 1.5 صدی سے اوپر عرصہ بیت چکا ہے آپ کے یہاں یہ منعقد ہو رہا ہے، اور آپ اکابرین امت سے لے کر اساغر تک تمام تر کو سماعت کر چکے ہیں، اور معراج میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ازبر ہوگی. ایسے ہی ہے. میری بھی خواہش تو یہی ہے کہ میں کچھ گفتگو آپ کے ساتھ معراج کے حوالے سے ہی کروں. میں آج کوئی نیا عنوان رکھ کے، ویسے تو میں جس جگہ جاتا ہوں وہاں ایک عنوان دیتا ہوں، اس عنوان کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ جتنا وقت ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اس میں گفتگو صرف معراج پر کی جائے. معراج ویسے تو آپ کے ہاں بڑے خطبہ آئے اور آپ نے انہیں سنا کہ بہت سے مسائل کا حل بھی ہے اور بہت سارے عقیدے کی درستگی بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ کے عالم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. سبحان کہہ کر یعنی پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا، اس شخص کے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ جس نے 1 مرتبہ یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جنت کے اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ ایک حبشی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ پار نہیں کر سکتا. حبشی نسل کا گھوڑا 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے. حضرت ابو ذر نے رسالت میں آپ سے سوال کیا کہ کون سا اسم ایسا ہے جو خالق کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے؟ تو رسالت میں آپ نے فرمایا کہ وہ الفاظ ہیں سبحان ربی و بحمدہ، اور یہی الفاظ ہیں جو فرشتوں کو رب نے سکھائے، اور یہ رب کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں. سبحان کہہ کر خالق یہ بیان کرنا چاہتے کہ وہ ذات جو پاکیزہ ہے، جس میں کوئی عیب موجود نہیں، جو سوتی نہیں، اونگتی نہیں، حتیٰ کہ یہ الفاظ اگر آپ ان کو توجہ سے پڑھیں گے تو یہ آپ کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جس کے وجود میں کوئی شریک نہیں، جس کی طاقت اور قدرت میں کوئی شریک نہیں، جس کے لیے عبادت خاص اسی کے لیے ہے، اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں. وہ تنہا ہے، بے عیب ہے، لاریب ہے، بے مثال ہے، منزہ ہے، پاکیزہ ہے. حتیٰ کہ آپ خالق کے اسماء گرامی میں سے جس بھی اسم کا ورد کرتے ہیں آپ کے وجود پر اس کی کیفیت طاری ہے. جو سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جو اس کے نام حلیم کا ذکر کرتے ہیں ان میں عفو و درگزر پیدا ہوتا ہے. غرض اس کا کوئی بھی نام جب آپ اس کا ورد کرتے ہیں تو اس کی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی ہے. یہ خالق کا انعام ہے. خلاق کے عالم کہتے ہیں کہ سبحان الذی، اس پاک ذات جو تنہا اور اکیلی، وہ پاک ذات جو بے نیاز ہے، وہ پاک ذات جو نہ کسی سے ہوئی ہے نہ اس سے کوئی ہوا. اس ذات نے اپنے بندے کو سیر کروایا. اسرا کے الفاظ سفر کے معنی میں استعمال نہیں ہے. سفر کے معنی میں اسرا کے الفاظ استعمال نہیں ہے. اس کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا. اب سیر 2 طریقے سے ہوتی ہے. سفر تو بعض اوقات مجبوری کے عالم میں بھی کیا جاتا ہے. اگر مثال دیتا ہوں، آج کوئی معاملہ ایسا بن جاتا میں نہ آ سکتا، لیکن آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی وجہ سے یہاں آنا پڑا، آپ سے طے تھا، ہو سکتا ہے دل نہ چاہ رہا ہو کہ جایا جائے،
لیکن پھر بھی آئے نا تو یہ مجبوری ہو سکتی ہے. یہاں سے واپس جائیں گے تو واپس جانا مجبوری ہے. ایسے ہی ہے نا, سفر مجبوری کی بنا پہ ہو سکتا ہے, سیر مجبوری کی بنا پر نہیں, سیر مجبوری کی بنا پر نہیں ہوتا. رسالت مآب سیر کے لیے گئے. اب سیر میں بھی دو معنی, ایک سیر خود کی جاتی ہے, ایک سیر کروائی جاتی ہے. سیر جب آپ خود کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی گوشے سے واقفیت آپ کو حاصل نہ ہو, لیکن جب کائنات کا خالق سیر کروا رہا تو پھر کوئی شے اوجھل نہیں رہے. رسالت مآب نے اس منظر کو بیان خود فرمایا ہے کہ آپ کس طرح آپ کے جسد مبارک حتیم میں لے جایا گیا, شق صدر ہوئے, پھر آپ کا وہ سفر شروع ہوا جس کے لیے قرآن کہتا ہے, یعنی پہلا مرحلہ اس کا اسرا کا ہے, دوسرا مرحلہ اس کا معراج کا ہے کہ ایک لمحہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک, دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کر عرش بری تک, یہ تمام تر سفر جس میں آپ کو سیر کروائی گئی ہے, کوئی پہلو ایسا نہیں جسے اوجھل رکھا گیا ہو. حتیٰ کہ آپ نے جب سفر شروع کیا اور اس سواری پر سوار ہوئے جسے براق کہا جاتا ہے, براق سفید رنگ کی سواری جو گدھے سے تھوڑی بڑی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے, جس کی پچھلی دو ٹانگوں کے ساتھ پر باندھے ہوئے تھے, اور وہ اس لمحے میں جب آپ اس کے قریب گئے تو مسلسل اس کا منہ اور اس کی پونچھ حرکت کر رہی تھی اور وہ زمین کو کھرید رہا تھا, اور جبریل اسے روکتے ہیں کہ ٹھہر جا, آج تجھ پر جو سوار ہونے والے ہیں ایسا سوار اس سے قبل تیرے وجود پر نہیں بیٹھا ہے. اور پھر آپ اس پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ سواری فضا میں پرواز کرتی ہے, اور اس کی پرواز اس کا ایک قدم اگلے قدم تک تحت نگاہ پڑتا ہے. آپ چلتے جاتے ہیں, پہلا مقام یثرب کا آتا ہے. یثرب کے قریب پہنچ کر جبریل آپ سے کہتے ہیں, آپ پہچانتے ہیں ان کھجوروں کے اس جھنڈ کے علاقے کو کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ رسالت میں آپ سوال کرتے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے؟ کہا یہ یثرب ہے, یہاں آپ کو قرار ملے گا, اس مقام پر آپ تشریف لائیں گے, آپ یہاں پر نوافل ادا کیجئے. پھر نوافل ادا کرنے کے بعد رسالت میں آپ اگلا سفر کرتے ہیں, پھر آپ کو بیت الحم دکھایا جاتا ہے, آپ کو دنیا دکھلائی جاتی ہے. دنیا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے, پھر آپ کے سامنے ایک جن لایا جاتا ہے, پھر آپ کو دجال دکھایا جاتا ہے. غرض یہ تمام تر چیزوں سے گزرتے ہوئے آپ اس مقام سے بھی گزرتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. غرض زمین کے اوپر کیا, زمین کے نیچے تک کا منظر اور آسمان تک کے نظام کو آپ کے سامنے کھولا جاتا ہے. حتیٰ کہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس مقام تک لے جایا گیا کہ میں نے تقدیر کے اقلام کی آواز سنی. حضرت بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اس سے قبل کوئی اور نہیں گیا. یہ انتہا ہے معراج کہ جہاں تقدیر لکھی جا رہی ہے وہاں بھی آپ کو لے جایا. جہاں تقدیر لکھی جا رہی تھی وہاں بھی آپ کو لے جایا گیا. میں تو یہ درخواست کی ہے کہ تو سب نہیں دیکھنا, سبحان اللہ نال کام نہیں چلنا بھائی. اور میرے کو لگے 15 منٹ کیوں بھی تو سورا پر اب 100 گل نہیں بنی. ہاں جی بولو نا بھائی. میں نے پتا تسا ڈیر مولوی سنے, تمہیں مولویوں کی قدر کوئی نہیں, میں نے پتا ہے اس کا. قدر ہوئے تو بڑے لگتے بیٹھے. ہاں جی تسا لیندے ہو چسکا. جی میں آیا نا تو میں شفیق صاحب آخیا انہاں کیا تقریر سننی ہوندی تو موبائل تے سن لگی یا تو کو دیکھن کیتے سمجھا.
توجہ ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے. جیسے مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ لیک گفتی گرچہ می دانم سرت زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت. یہ ایک الگ بات ہے کہ خالق ہر ایک شے سے واقف ہے، اور آپ کو تو ظاہر کے اعتبار سے اس سے طلب کرنا ہے. تو وہ تقدیر کا وہ مقام جہاں لکھا جاتا ہے وہاں تک رسالت وہاں فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا، اور آپ اس مقام تک پہنچے. راستے میں ایک مقام میں اس بات کو پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے یہاں آئے تو بیت المقدس، پھر آپ کی آمد، پھر انبیاء کی ملاقات، پھر آپ کی نماز، اور پھر نماز کے بعد آپ کے سامنے پیش کردہ اشیاء، ان پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن آپ کا یہ سفر شروع ہوا، اور پھر آگے جب آپ آسمان کی طرف بلند ہوئے تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، اور اس دروازے، آسمان میں دروازے ہیں اور وہ کھلتے ہیں، اور ان کے کھلنے کے بعد چیزیں اوپر جاتی ہیں یا اوپر سے نیچے آتی ہیں. اور اس دروازہ جو پہلے آسمان کا دروازہ ہے، اس کا جو وہ فرشتہ ہے جو اس کا دروازہ کھولتا ہے، اس کو جو ان کا سردار ہے اسے اسماعیل کہا جاتا ہے. تو یہ ایک مستقل ایک باب ہے کہ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس پہ ملاقاتیں اور حالات. لیکن بات کرتے ہیں سدرۃ المنتہا، تاکہ میں اپنے مقصد کی طرف آ سکوں جس کے لیے میں یہ تمہیدی گفتگو آپ سے کر رہا ہوں. سدرۃ المنتہا سنا ہوا ہے آپ نے؟ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں جی؟ ایک درخت ہے، ایسے ہی جی درخت ہے جہاں حضرت جبریل رک گئے. ہے تو درخت نہ وہ. سدرۃ المنتہا درخت ہے. اس درخت کے ہر ایک پتے پہ حضرت آدم نے کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو سدرۃ المنتہا اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہوئی. سدرۃ المنتہا اپنی اصلی حالت میں، اور اس پر زمرد اور یاقوت جڑے ہوئے. سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان پر، اتنا بلند رہا. اور ہر ایک شے جو اوپر سے آتی ہے سدرۃ المنتہا سے آتی ہے، جو نیچے سے جاتی ہے اس کا راستہ بھی سدرۃ المنتہا. آپ نے یہ سنا ہوا ہوگا شاید کہ زمین پر دو دریا ہیں جو جنت سے آتے ہیں، ان کے آنے کا راستہ بھی سدرۃ المنتہا، ان کے آنے کا راستہ بھی سدرۃ المنتہا، اور وہ بھی کنیکٹڈ ہیں. سدرۃ المنتہا کے اوپر لگے ہوئے یاقوت کنیکٹڈ ہیں زمین کے ان دریا جیسے نیل ہے. نیل چلتے چلتے سوڈان کی زمین تک پہنچتا ہے. سوڈان کی زمین میں جہاں سے نکلتا ہے وہاں دلدل ہے. اس دلدل کے نیچے یاقوت کے غار ہیں، وہ غار کنیکٹڈ ہیں سدرۃ المنتہا سے. وہ وہاں سے پانی لیتے ہیں پھر آگے جاری کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا کے یاقوت کنیکٹڈ ہیں جنت کے یاقوتوں سے، وہ وہاں سے پانی لے کر آگے منتقل کرتے ہیں. تو خیر آپ اس مقام پر پہنچے سدرۃ المنتہا کے اس درخت پر، اور جبریل نے کہا کہ میں اس سے آگے آپ کے ساتھ سفر نہیں کر پاؤں گا. جو بیت اللہ سے چلا تھا سدرۃ المنتہا پہ آ کر ٹھہر گیا. جب یہ الفاظ اس رفیق کے کانوں میں پڑے کہ جبریل نے یہ کہا آقا میں اس سے آگے یہ سفر جاری نہیں رکھ سکوں گا، تو رسالت مآب کا وہ جانثار کہتے کاش جبریل تیری اس جگہ پر ابو بکر ہوتا، کبھی نہ کہتا کہ آقا آپ تنہا جائیے، آگے میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ جاتا ہوں تو میرے پر جلا دیے جائیں گے. کہا نہیں، جہاں محمد موجود ہوں وہاں رب کا عذاب نہیں اتر سکتا ہے. یہ جملہ کئی صدیق سکتا ہے، وہی صدیق کہ جبریل جب پھٹا ہوا لباس پہن کر رسالت مآب کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچ کر کہتا یہ ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے نا، جبریل ہے رب کی طرف سے وحی لانے والا فرشتہ ہے، رسالت مآب پر اترتا ہے، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک وحی الہی لانے والا.
تنہا فرشتہ رسالت مآب کے پاس آئے اور اس دفعہ ایسے حلیے میں آئے جس میں اس سے قبل نہیں آیا. جبریل وہ جس کی شکل اگر بتلائی جاتی ہے تو اس کے 600 پر بتلائے جاتے ہیں، جو ایک قدم اور ایک قدم کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ طے کرتے ہیں، جو رب کا پیغام پوری امانت کے ساتھ زمین پر لے کر اترتے ہیں. وہی جبریل جو آسمان پر فرشتے موجود ہوں، زمین پر موجود ہوں، ہر ایک فرشتوں کا سردار کہلاتے ہیں. سردار فرشتہ وہ لباس پہن کر جسے پھٹا ہوا کہا جائے، وہ لباس پہن کر جسے آپ پیبند لگا کے، وہ لباس پہن کر جسے آپ یوں سمجھیے کہ عام حالات میں زیب تن نہیں کیا جاتا، پہن کر رسالت مآب کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کرے ابو بکر سے پوچھئے نا، یعنی اسلامی میں وہ رب کی وحی لے کر ایسے نہیں اترا کہ یہ دین کا اس طرح کا پیغام ہے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، یہ دیگر معاملات کے احکامات لے کر یا قصص لے کر نہیں اترا، بلکہ وہ اترا یہ رب کا پیغام یہ لایا ہے. آقا پوچھئے نا، ابو بکر سے سوال کیجئے، ابو بکر سے پوچھئے، ابو بکر بتلاؤ آپ رب سے راضی تو ہیں؟ دنیا تلاش کرتی ہے کہ وہ رب راضی ہو جائے، دنیا چاہتی ہے وہ مالک راضی ہو جائے، اور وہ مالک ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر بتلاؤ تم اپنے رب سے راضی تو ہو؟ بتلائیے نا. جبریل آپ کا سب سے اعلیٰ بس اس کا بندہ ہونا. اور اس لمحے میں جب آپ نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے اپنا عبد کہیے، تو رب کی طرف سے وحی اتری، اور وحی کے الفاظ یہی تھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. وحی الہی کے یہ الفاظ جس میں رب نے آپ کو اپنا بندہ کہا. وہ سفر اور اس سفر کی وہ تنہائی، اور پھر تنہائی کی وہ وحشت، اور اس اکیلے پن میں ابو بکر کی آواز. سبحان اللہ. اس اکیلے پن میں ابو بکر کی آواز. یہ سفر رات کو ہوا، جیسے کہ قرآن میں ذکر بھی ہے. یہ سفر رات کا انتخاب کیوں ہوا؟ رات کا انتخاب اس لیے کہ رات تنہائی میسر آتی ہے رات میں، اس لیے کہ رات میں غیب کے خزانے کھلتے ہیں، اس لیے کہ راتوں کو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ رات دن سے افضل ہے، اس لیے کہ رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. سبحان اللہ. پہلے تو رات آتی ہے نا، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. دنوں میں صرف جمعے کا دن افضل ہے، باقی دنوں کے حساب سے رات افضل ہے، باقی دنوں کے اعتبار سے رات افضل ہے. اور ایسی ہی ایک رات تھی جس رات کے لیے شاعر نے کہا کہ ایک شب تار ہے. سبحان اللہ. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی. زانوے یار پر یار فی الغار پر، دولتیں دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی. یہاں بھی رب کا قرآن اترا. رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ایسے ہی ہے نا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی، وہاں بھی رب کا قرآن اترا اور رب نے کہا اذ یقول لصاحبہ. سبحان اللہ. اپنے ساتھی سے کہہ دیجیے، اپنے ساتھی سے. اور جب صبح حضور نے پوچھا نا ابو بکر آپ کی چادر کہاں گئی، ابو بکر آپ کی چادر کہاں گئی، تو ابو بکر نے بتلایا کہ رات ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر دی. جواب میں حضور نے دعا کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے کہ جبریل آ گئے. ہاتھ نیچے نہیں آئے اور جبریل. آپ اگر منظر میں قباء رکھیں اور قباء میں حضور کو دیکھیں، ساتھ ابو بکر کو دیکھیں، لوگ آ رہے ہیں، پہلے حضرت ابو بکر کو مصافحہ کرتے ہیں، پھر رسالت مآب کو مصافحہ کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ آقا کون ہے اور غلام کون، خادم کون ہے اور مخدوم کون، پتہ نہیں چل رہا. لیکن جبریل نہیں آیا. نہیں سمجھے آپ؟ وہی نہیں آئی.
کہ انہیں بتلائیے آقا، ابو بکر سے کہیے کہ انہیں بتلائے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں کرے، اور ایسا ہو کیوں رہا تھا؟ کیونکہ غار کی وہ 3 راتیں گزرنے کے بعد حضرت اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ابو بکر رسالت مآب کا عکس بن چکے تھے، اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ لیکن جبریل نہیں آیا، جبریل نہیں آیا، اور جبریل یہاں آیا جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جبریل آیا، حضور نے دعا مانگی، اے اللہ جنت میں میرے گھر کے سامنے ابو بکر کا گھر، جنت میں میرے گھر کے سامنے ابو بکر کا گھر بنانا۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے اور جبریل آیا اور کہا یا محمد ان اللہ قد استجاب لک، رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ میں آخری الفاظ آپ سے کہوں گا کیونکہ آپ کی انتظامیہ بار بار مجھے دیکھ رہی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک سفر پر جا رہے تھے، جاتے ہوئے گرمی کی شدت محسوس ہوئی، ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے تھے، تو ایک آواز آئی، توجہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پتہ چلا یہ آواز اسی درخت سے آ رہی، اسی درخت سے آ رہی۔ درخت سے جب توجہ کی تو درخت کہہ رہا تھا یا سروی کن مثلی، یا سروی کن مثلی، اے سروی میری طرح ہو، اے سروی میری طرح ہو جا۔ آپ نے جواب میں کہا کیف اکون مثلا کا، میں تیری طرح کیسے ہو جاؤں، میں تیری طرح کیسے ہو جاؤں؟ اس نے کہا ان الذین یرموننی بالاحجار وارمیہم بالامصار، لوگ مجھ پہ پتھر پھینکتے میں جواب میں انہیں پھل دیتا ہوں، لوگ مجھ پہ پتھر پھینکتے ہیں میں جواب میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو جواب میں حضرت سری سکتی متاثر تو ہوئے، لیکن اس سے کہا کہ تم اتنے جو اچھے ہو تو پھر جہنم کا ایندھن کیوں بنائے جاؤ گے، پھر جہنم کا ایندھن کیوں بنائے جاؤ گے؟ تو اس نے جواب میں کہا جو میری آج کی اس گفتگو کا آخری پیغام ہے، اگر آپ اسے یاد رکھیں تو اس نے جواب میں کہا کہ جئت غیر ثبات امیل، جس طرف کی ہوا چلتی ہے میں اس طرف کو جھک جاتا ہوں، جس طرف کی ہوا چلتی ہے اس طرف جھک جاتا ہوں، ثابت قدمی نہ ہونے بنا دیا جائے گا۔ میں آپ کے ہاں آج بھی آیا، اس سے قبل بھی آیا تھا، اس سے قبل بھی آیا تھا، کچھ آپ کہہ لیجئے کہ جرات مند لوگوں کے ہمراہ بھی آیا تھا، تنہا بھی آیا ہوں، لیکن فکر وہی ہے، کاز وہی ہے، کام وہی ہے، اور انشاءاللہ اسی پہ چلتے رہیں گے، اور اس سوچ کے ساتھ چلتے رہیں گے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجھ میں ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین آسانی عطا فرما، راحت عطا فرما، شریروں کی شر حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ذلت قلت و ذلت سے محفوظ فرما، رزق حلال عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بے روزگار ہیں انہیں بہتر حلال روزگار عطا فرما، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانے غیب سے ادا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کے شہروں کی حفاظت فرما، شہروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ میاں فجر مولانا عبدالغفار صاحب دوسری بیان ہو سے بعد جلدی آ جائے، بلدی رات عبداللہ صاحب صدیقی ہو
9 بجے ریٹ ٹائم پروگرام شروع تھی ویندہ راسی سہیں ذرا مہربانی کر دے جلدی آئے کرو 8 بجے رات جلدہ شروع کی ویندی شام بلکہ عبدالرحمان صاحب صدیقی کا بیان ہو سی بلکہ رات نعمان نیاز ہے فاروق صاحب کے بیٹے انہوں نے بیان ہو سی